ان سے ان کے رسولوں نے کہا ان نحنو الا بشر مثلکم. اب دیکھیں رسولوں میں کتنی عاجزی تھی. یہ نہیں کہ تم ٹھیک کرتے ہیں ابھی ہم تمہیں اور بس ابھی تمہارے اوپر عذاب آ جاتا ہے اب دیکھو تو تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو. نہیں، وہ کہتے کہ تم صحیح کہتے ہو، ہم تو واقعی انسان ہی ہیں، تمہارے جیسے ہی انسان ہیں. اب خود سوچ لیں بشر کس سے پیدا ہوتا ہے، نور سے یا مٹی سے؟ بشر تو مٹی سے ہی پیدا ہوتا ہے نا. نور سے کون پیدا ہوتا ہے؟ فرشتے. لیکن آج بھی ہم اس بات پہ مضر ہیں کہ ہم کسی طرح پروو کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نور تھے، وہ تو بشر تھے ہی نہیں. سارے رسولوں نے کہا ہم بشر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات آتی ہے سورہ کہف کے اینڈ میں کہ میں بشر ہی ہوں. لیکن پھر بھی ہم تلے ہوئے ہیں کہ ہم بس نور ان کو کسی طرح ثابت کر دیں، چاہے قرآن سے کنٹرڈکٹ ہی کرتی ہو ہماری بات. تو سب رسول یاد رکھیں وہ بشر تھے، اور بشر مٹی سے بنا ہوتا ہے، نور سے نہیں بنتا بشر. تو ان سے رسولوں نے کہا کہ ہم تو بس ایک انسان ہیں تمہارے جیسے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. لیکن اللہ تعالیٰ جس کے اوپر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے. کیا مطلب ہے احسان کا مطلب؟ کیا کون سے احسان کی یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں؟ یعنی نبوت. اللہ جس کے اوپر چاہتا ہے یہ احسان کر دیتا ہے کہ اس کو نبوت کے لیے چن لیتا ہے. باقی تو ہمارا تم سے کوئی ڈفرنس نہیں ہے، فزیکلی تو کوئی ڈفرنس نہیں ہے. جیسے تم کھاتے ہو ہم بھی ویسے ہی کھائیں گے، جیسے تم پیروں سے چلتے ہو ہم بھی ویسے چلیں گے، جیسے تمہیں کوئی تکلیف بیماری ہوتی ہے اس طرح ہمیں بھی ہوتی ہے، جیسے تمہیں موت آئے گی ہمیں بھی موت آئے گی. مگر ایک جو فرق ہے ہمارے اور تمہارے درمیان وہ صرف اللہ کے اس احسان کی وجہ سے کہ اس نے ہم پہ احسان کیا. اچھا اس میں بھی آپ دیکھیں کوئی بڑائی نہیں ہے کہ ہم تو چونکہ رسول ہیں تم کیا یہ بات کر رہے ہو اور ہمیں بشر کہہ رہے ہو اپنے ہی جیسا. نہ، ہم بشر ہیں تمہاری ہی طرح، بس یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے نبوت دی تھی. رسولوں کی عاجزی آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے ذریعے یہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں چن لیا. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ. اور صاف ہی انہوں نے کہہ دیا اب ہمارے لیے تو نہیں ہے، یعنی ہمارے اندر تو اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس ایک کوئی سلطان لے آئیں. تم نے سلطان مانگی ہے نا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی کلیئر پروف دکھاؤ، فاتونا بھی سلطان مبین. تو ہمارے پاس کہاں اتنی پاورز ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ ہمارے پاس کوئی پاورز ہیں؟ بس یہ کہ ہمارے پاس ہمیں اللہ نے نبوت دی ہوئی ہے، تو ہم تو نہیں کوئی تمہیں دکھا سکتے کوئی بھی معجزہ. اللہ باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. اگر اللہ ہی چاہے گا تو کوئی معجزہ دکھایا جا سکتا ہے، ورنہ ہماری اپنی کوئی پاور نہیں ہے اس کے اندر. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور اللہ پہ ہی ہے چاہیے کہ توکل کریں ایمان لانے والے. جیسے اپنی زندگی میں وہ اللہ کے اوپر توکل کر رہے ہیں کہ اللہ یہ تو چاہے تو دکھائے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. اور کیا ہے ہم کو کہ ہم نہ توکل کریں اللہ پر؟ ہم کیوں نہ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. اللہ کی تحقیق اس نے ہدایت دی ہمیں ہمارے راستوں کی، یعنی اپنی طرف آنے کے راستوں کی ہدایت اللہ نے ہمیں دی. یعنی دو باتیں انہوں نے مخالفت میں کی نا، جب لوگ مخالفت کر رہے تھے تو دو باتیں انہوں نے کہی، توکل اللہ پہ اور صبر. اور ایک دائی کے لیے بھی یہی ہے، توکل چھوڑنا نہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں چھوڑنا، جس نے آپ کو راستہ دکھایا ہدایت کا. اب اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی اتنی مخالفت ہوتی ہے، جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کی اتنی مخالفت ہوتی ہے، خاص طور پہ پیغمبروں کی جتنی مخالفت ہوئی تھی. جب تک اللہ کے اوپر بھروسہ نہ ہو، اللہ پہ ڈپینڈنسی نہ ہو، یہ کام نہیں ہو سکتا. کہیں ان کو یعنی خطرے ہر طرح کے تھے، کہیں مال، کہیں جان، کہیں کسی طرح کا خطرہ. ایسے میں جو اللہ کو تھامے گا وہی چل سکے گا نا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی پیغمبروں کا جواب کتنا پیارا ہے. 2-3 باتیں بتا دی انہوں نے. صبر کی بات ہے کتنی بڑی، کہ جو تم اذیتیں ہمیں دیتے ہو، جتنی مخالفت ہو رہی تھی، جتنے مذاق اڑ رہے تھے، جو ان کے ریجیکشن کے رویے تھے، اس کے مقابلے میں صبر، اس کے مقابلے میں توکل. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. اور چاہیے کہ اللہ ہی کے اوپر جو توکل کرنا کوئی چاہتا ہے نا، اگر کسی پہ اگر کوئی اعتماد کرنا چاہتا ہے، بھروسہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے بس اللہ پہ اپنا بھروسہ رکھے.
یعنی ان قوموں نے کیا کہا پھر اپنے رسولوں سے جب انہوں نے یہ بات کی، تو بجائے اس کے کہ کچھ میلو ڈاؤن ہو جاتے، کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تو تم کو ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے، اب تم یہاں پہ نہیں رہ سکتے، اب یہ اس طرح نہیں چلے گا جیسے تم نے اپنا یہ چلا رہے ہو، یہ ایسے نہیں چلے گا یہ کام کہ تم اپنی تبلیغ اور اس طرح کرتے رہو، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ حالانکہ یہ اسی قوم میں سے ہوتے تھے، اسی قوم سے بلونگ کرتے تھے، اور آپ سوچیں کہ ایک قوم میں سے ہی کوئی شخص ہے اور اسی کو جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری سٹیزن شپ ختم کر دیں گے، ہم تمہیں اب جیسے سمجھ لیں ڈپورٹ کرنا ہو، کہہ سکتے ہیں، ایک ہی ملک کے تھے نا دونوں، لیکن خود کو سپیریئر سمجھتے کہ ہم جس کو چاہیں یہاں سے نکال دیں۔ اور او لا تعودن فی ملتنا، اب یہ بھی ایک ایسی وارننگ ہے کہ یا تو تمہیں زمین سے نکال دیں گے، یا پھر اگر تم نے رہنا ہے نا یہاں پہ تو تم لوٹ آؤ ہماری ملت میں، یعنی ہم میں اسیمیلیٹ ہو جاؤ، جیسے ہم ہیں، جیسے باقی نارمل لوگ رہ رہے ہیں ویسے نارمل طریقے سے رہو۔ یہ کیا تم نے اپنا شروع کر دیا تبلیغ کرنی اور یہ کرنا، بلینڈ ان ہو ہمارے کلچر میں، ہمارے طریقوں میں، ہماری میں تم کیا الگ الگ نظر آتے ہو، الگ الگ کام کر رہے ہو، ڈفرینٹ ہی تم ہو گئے ہو۔ لوط علیہ السلام کو بھی تو ان کی لوگوں نے کہا تھا نا کہ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، بڑے ہی پاکیزہ بنتے ہیں، نکالا ان کو یہاں سے جو پاک باز ہیں بہت۔ اللہ اکبر، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے، کن کی طرف؟ رسولوں کی، ٹھیک ہے، ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے جب انہوں نے یہ باتیں کہی نا لوگوں نے انہیں کہ یا تو یہاں سے نکلو یا پھر ہمارے جیسے ہو جاؤ، بس یہ ڈفرینٹ ہو کے تم نہیں رہ سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے رسولوں کی طرف لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل فیصلہ آ گیا، اگر وہ آپ کو نکالنے کی نبیوں کو نکالنے کے پیچھے پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا، اور البتہ ہم ضرور آباد کر دیں گے تم کو، کہاں؟ الارض من بعدہم، زمین میں ان کے بعد، ان کا تو صفایا ہو جائے گا، وہ تو ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو یعنی جو پیغمبر ہیں اور جو ان کے فالوورز ہیں ان کے ساتھ، ان کو ہم آباد کر دیں گے زمین۔ اور دیکھیں وہ لوگ تو ختم ہو جاتے تھے، اس کے بعد کون رہتا تھا؟ جو پیغمبر اور ان کے ساتھ والے ہوتے تھے، جو سچے ایمان والے ہوتے تھے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِي، یہ اس کے لیے ہے، یہ باتیں ساری اس کے لیے ہیں جو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور جو کہ اس کی وعید سے ڈرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگز آتی ہیں، جو عذاب کے فیصلے کی بات آتی ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے، اس کے لیے اس کے اندر بڑی یعنی ایک تنبیہ ہے، اس کے لیے اس کے اندر بڑا لیسن ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر ایک بڑی ڈھارس ہے، اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور نامراد ہوا ہر ظالم جابر جو اناد رکھنے والا تھا، یعنی قوم نے فیصلہ مانگا یا پھر پیغمبروں نے فتح مانگی کہ اللہ اب فیصلہ کر دے بس، جیسے مکہ والوں نے بھی تو دعا کی تھی نا، ابو جہل نے کعبہ کا کپڑا پکڑ کے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو حق پہ ہو اس کی جیت ہو، اور اگر ہم حق پہ نہیں ہیں، میں حق پہ نہیں ہوں، تو میرے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے۔ تو خود ہی فیصلہ مانگ رہے ہیں، یا تو قوموں نے فیصلہ مانگا یا رسولوں نے فیصلہ مانگا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اور ہر وہ آدمی جو یعنی جبار سے مطلب ہے کہ جو ظالم تھا وہ برباد ہو گیا، اور جو ضد رکھتا تھا کہ عنید وہ ہے جو حق دیکھ کے بھی ضد میں پڑا رہے اور کہے کہ میں نے نہیں ماننا، اور نہیں ایمان لے کر آئے، وہ نامراد ہو گئے۔ اور صرف ابھی تو دنیا کی یہ ہے نا بات، من ورائہ جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، یعنی یہاں تو دنیا میں تو تباہ ہوئے ہی ہوئے ابھی، لیکن یہ پورا نہیں ہوا کام، ابھی آگے بھی ہے، اور آگے کیا ہے؟ جہنم۔ اور وہ کیسی جہنم ہے؟
وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، وہ پلائے جائیں گے، اس میں وہ پلایا جائے گا، سنگولر ہے، پانی، من ماء پانی میں سے، کیسا پانی؟ صدید، پیپ والا۔ ارے یہ تو دنیا کا جو ان کو ملا وہ تو ملا ہی ملا، وہ تو دنیا میں تو برباد ہوا ہی ہوا ہے۔ جو بھی ظالم ہے، جو بھی حق دیکھ کے بھی دشمنی رکھتا ہے حق سے، نہیں مانتا بات کو، اتنا سٹبن ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ بھی جائے، اللہ کی بات آ بھی جائے، اس نے اپنی ضد نہیں چھوڑنی، بس وہ اپنی ضد میں اڑا ہوا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں اللہ کے کھڑے ہونے کا۔ اس کے لیے پھر اگلی زندگی میں بھی کیا ہے؟ جہنم، وہاں پہ وہ چیز پلائی جائے گی جو پیپ ہے، یا تجرعہ، گھونٹ گھونٹ پیے گا اس کو، اس لیے کہ پیپ پی نہیں جا سکتی، پیاس اتنی شدید ہوگی کہ پیاس سے سوچیں آگ ہے، اور اس کے اندر جب کوئی پڑے ہوں گے تو ان کو سب سے زیادہ جو ایک تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی بھوک سے زیادہ پیاس کی۔ اب جب سخت پیاس ہے تو پینے کو کیا مل رہا ہے؟ پیپ، جو جہنمیوں کے جسموں کا نچوڑ ہوگا۔ اب جب وہ دی جائے گی تو کیسے اس کو اتاریں؟ آپ نے دیکھا جب کبھی کڑوی دوائی ہوتی ہے یا کچھ ہے تو کیسے پی جاتی ہے؟ ایسے ایسے نہیں پیتے، ایسے کر کے ایک گھونٹ اتارتے ہیں، پھر دوسرا گھونٹ اتارتے ہیں، کیونکہ سپ سپ کر کے ایک دم نہیں دی جاتی۔ ولا یکاد یسیغہ، اور نہیں قریب کے نگل سکے اس کو، نگلی بھی نہیں جا رہی کہ جلدی سے یسیغہ، میں نے بتایا نا جو آرام سے نیچے اتر جائے، وہ نیچے نہیں اتر رہی، بار بار ابکائی آ رہی ہے، بار بار اوپر آ رہی ہے، یعنی کوئی شوق سے نہیں پیئیں گے، اس لیے کہ اس کی بدبو، اس کی بدمزگی، اس کی کراہت ایسی ہوگی کہ انسان اس کو قریب لے کر جائے گا پھر دور کرے گا، پھر پیاس کے مارے پھر کیا پیے، پھر قریب لے کے جائے گا، پھر دور کرے گا، پھر بمشکل اس کو نیچے اتارے گا، کیونکہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ وَيَأْتِيهِ، اور آئے گی اس کے پاس، الموت من کل مکان، ہر طرف سے اس کو لگے گا موت موت موت، ادھر بھی موت ادھر بھی موت، لیکن وما ہوا بمیت، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا، یعنی موت آئے گی بھی نہیں۔ اب موت ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہر طرف موت ہے۔ موت کا مطلب کیا؟ اس کو لگے گا جیسے ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے جسم کے ہر بال سے اس کو موت گھیر لے گی، اور سفیان ثوری نے فرمایا ہر رگ سے اس کو موت گھیر لے گی، یعنی موت چاروں طرف ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، جیسے موت آ گئی، بس ابھی آنے لگی، ابھی مرنے لگا، لیکن پھر آتی بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ ابراہیم التیمی نے کہا کہ ان کے جسم کے روئیں روئیں میں موت سرایت کر جائے گی، کیونکہ ان کے جسم میں ہر جگہ شدید تکلیف ہو رہی ہوگی، ہر عضو میں کسی نہ کسی قسم کا درد ہوگا، ایک لمحے میں ان پہ 70 دفعہ موت آ جاتی ہو تو یہ بھی آسان ہوتا، کیونکہ کہیں سانپ بھنبوڑ رہے ہیں، کہیں بچھو ڈنگ مار رہے ہیں، کہیں آگ جلا رہی ہے، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق ہے، زنجیروں میں جکڑے میں، اور کھانے کے لیے زقوم اور پینے کے لیے یہ صدید، کتنے قسم کے عذابوں میں۔ اور اس صدید کو دیکھ کر ہی، جب اس کو دیکھے گا وہ، تو دیکھ کے ہی اس کو موت نظر آئے گی کہ کیسے پیوں اس کو، اور جب وہ پانی اس کے قریب ہوگا تو اس کی تپش سے وہ جلنے لگے گا، اس کو پھر لگے گا موت آنے لگی، اور جب وہ پانی کو پیے گا تو اس سے اس کا منہ جل جائے گا اور آنتڑیاں کٹ جائیں گی، تو اس کو ایک کیا کئی موتیں نظر آئیں گی، ایک اور موت اس کے اندر ہے اس کے لیے۔ تو ہر طرف سے موت نے گھیرا ہوا لیکن مار ہی نہیں رہا، اور اس سے آگے تو ابھی اور عذاب سخت سخت ہیں، یہ تو ابھی یعنی کیا ہے، یہ تو شروعات ہے، یہ تو ابھی کچھ ٹف عذاب ہے ہی نہیں، اس کے بعد اور ابھی آنے ہیں جن کا یہاں پہ نہیں بتایا گیا، کیونکہ وہاں کے عذابوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر گھڑی میں بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا، اس کی شدت بڑھتی جائے گی۔ ایک سر میں درد ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے بات نہ کرے، سر میں درد ہو رہا ہے، ایک دانت میں درد ہو جائے تو انسان تڑپ جاتا ہے، کہاں پورے جسم کے ہر عضو کے اندر درد پڑ گیا، وہ انسان کیسے نہ تڑپے گا؟ کبھی اس کو بھی سوچ کے انسان یہاں پہ تڑپتا ہے، روتا ہے، کبھی اس کو بھی سوچ کے انسان سجدوں میں گر کے آنسو بہاتا ہے؟ یہاں پہ ابلتا ہوا پانی کسی کو دے دیں تو وہ حلق سے نہیں اتارا جا سکتا، اور کہاں پیپ ہے اور وہ بھی ایسی ابلتی ہوئی۔
اور یہ بھی سب سے بڑی بات کہ اس کے بعد چھٹکارا بھی نہیں ہے، آگ تیز ہی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اس کے بعد کوئی بریک مل جائے، کوئی آرام مل جائے، آرام ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو کام بھی کر لینا جو اپنی پسند کا ہو تو اس کے بعد بھی کہتے ہیں اب مجھے بریک چاہیے، بس اب آرام چاہیے. جہنم میں تو کوئی آرام بھی نہیں ہے. یہ ہے وہ آگ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یہ ہے وہ آگ. تم ڈرتے ہو یہاں کے فقر و فاقوں سے، تم ڈرتے ہو یہاں پہ جاب نہ چلی جائے، یہاں پہ یہ نہ ہو جائے، یہاں پہ فلانا نہ ہو جائے. کبھی ان چیزوں پہ سے بھی تو ڈرا کرو.